بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی اسلام کا ایسا جامع اصول بتائیں، ایسا کوئی جامع عمل بتائیں کہ جس کے اندر ایسا اسلام آئے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی اور بندے سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا. ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. تمہیں جو بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے وہ تم دے دو. پرسوں ہم نے ایسا فریضہ ادا کرنا ہے جسے قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ انتہائی ضروری ہے موضوع بیان کرنا. اسلام صرف اسی قربانی کو نہیں مانتا، اسلام سارے کا سارا نام ہی قربانیوں کا ہے. جس شخص کی زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، اس شخص کا اسلام خطرے کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ عنکبوت کے آغاز کے اندر فرمایا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ پھر آزمائے نہیں جائیں گے، ان سے پھر قربانیاں نہیں لی جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو آزمایا گیا. جتنے بھی لوگ آئے ہیں حتیٰ کہ وہ پکار اٹھے، اس قدر آزمائشیں آئیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار، اللہ کی نصرت جو ہے یہ جان لو، اللہ کی مدد قریب ہے. جس شخص کا جس قدر ایمان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور اسی کا نام ہی قربانی، اسی کا نام ہی قربانی ہے. اور بندے کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اپنے دل کے اندر اور اپنے اعمال سے. جب بھی ضرورت پڑے اعمال سے یہ ثابت کرے کہ میرا سب کچھ اسلام کے لیے قربان ہے. اور دل کے اندر ہر وقت یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیتوں کے اوپر بھی اجر ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، دو مومن جب قتال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو فرمایا کلاہما فی النار، دونوں ہی جہنم کے اندر جائیں. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، قتل کرنے والا اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اس لیے وہ جہنمی ہے، تو مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نیت بھی یہ تھی
نیت اس کی بھی یہ تھی کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن اب اس کا وار نہیں چلا ہے، اس کا داؤ نہیں لگا، اس لیے یہ بھی جہنم کے اندر جائے۔ نیت کے اوپر بھی اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ شہادت کا جذبہ رکھتا ہے، نیت دل کی اندر جو نیت ہے وہ شہادت کی رکھتا ہے، سچی نیت، اگر وہ بستر مرگ پر بھی مر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو شہادت کا اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے جسم کے اندر دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست رہا تو تمہارے جسم کا سارا حصہ جو ہے نا، سارا جسم میں درست رہے گا، اور اگر یہ جسم کا حصہ ٹیڑھا ہو گیا فرمایا سارا جسم ہی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی نشاندہی فرمائی الا وہی القلب، تمہارے جسم کے اندر یہ ٹکڑا دل کا ٹکڑا ہے جس کے اندر نیت بنتی ہے، اور اسی کے اندر ہی تقویٰ ہے۔ جس قدر دل صاف ہوگا اسی قدر وہ اللہ رب العزت کا پیار ہے۔ اللہ رب العزت کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو دل کا تقویٰ مطلوب ہے، دل کا تقویٰ۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کر فرمایا التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر عبادت کی بنیاد تقویٰ بنائی گئی ہے۔ کیوں کہ یہ ایک نیت ہوتی ہے۔ تقویٰ جیسے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے ویسے یہ ایک نیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمہ وقت ایک بندہ مومن کو، مسلمان کو اپنی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اسلام مجھ سے جان کی قربانی مانگے، اسلام مجھ سے مال کی قربانی مانگے، اسلام مجھ سے وقت کی قربانی مانگے، جو بھی قربانی مانگے میں ہمہ وقت اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور جو جس قدر پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں ان کو قربان کرتا ہے، جب بھی ضرورت آتی ہے وہ اس کے آڑے نہیں آتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہیں لیکن جان سے محبوب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ انسان کے لیے سب سے پیاری اس کی جان ہوتی ہے۔ تو پھر عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ انسان کو ہر وقت اپنی پیاری چیزیں، جو بھی آپ کو پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو جو اجر ملے، جو بھی اجر ملا ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، بلند مقامات ملے ہیں اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اسلام کے مقابلے میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو والدہ جو تھی وہ گالیاں دیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آج کے بعد کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی نہیں پیوں گی، دھوپ کے اندر بیٹھ۔ کب تک؟ کہنے لگی جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے نا، جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کو نہیں چھوڑ دو گے، میں کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں، سائے میں بھی نہیں جاؤں گے۔ اب انسان کب تک برداشت کرتا ہے؟ آخر حالت جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ ماں کے قریب گئے، ماں نے سمجھا شاید دل اس کا نرم ہو گیا ہے، شاید یہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ ماں کے قریب گئے،
اور فرمانے لگے تو ایک ماں ہے، تو ایک ماں ہے، اگر تمہارے جیسی 100 مائیں بھی ہوں تو میں اسلام کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیس کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے ایک ایک کر کے سب کچھ قربان کر۔ یہ تیری تو ایک جان ہے، ایک جان ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، جو بھی پیاری چیز تھی وہ چھوڑی ہے، جو بھی چیز پیاری لگی۔ اسلام کے مقابلے میں وہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فضیلت بیان کی۔ جب کسی مومن بندے کی پیاری چیز جب وہ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے وہ چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم جو ہے نا وہ کوئی درجہ نہیں، جنت سے کم کوئی درجہ نہیں۔ اس لیے اسلام مجھ سے قربانیاں مانگتا ہے۔ میں اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا، میں اپنا کاروبار نماز کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، مجھ سے قربانی مانگتا ہے، مجھ سے قربانی مانگتا ہے۔ دین کے اندر 5 مرتبہ قربانی مانگتا ہے۔ میں نے اپنی کتنی قربانی دی؟ صرف جانور کے گلے پر چھری چلا دینے سے کیا میری قربانی قبول ہوگی؟ نہیں، مجھ سے اسلام ہر وقت قربانیاں مانگتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے کیسے قربانیاں دی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت بہت زیادہ قدردان ہے، اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکلنے لگے ہجرت کے لیے۔ گھر والوں کو پتہ چلا، سسرال والوں کو، انہوں نے اپنی بیٹی چھین لی، ہماری بیٹی ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ۔ سواری پہ سوار تھے، اپنے گھر والے آئے، انہوں نے سواری بھی چھین لی، سارا کچھ بیچ کر جو پیسے تھے وہ ایک تھیلی کے اندر تھے، انہوں نے وہ پیسے بھی چھین لیے۔ کہنے لگے یہ اونٹ ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمیں دے دو۔ اونٹ بھی چھین لیا، تاکہ اپنا ایک بیٹا تھا تو سینے کے ساتھ لگایا ہوا۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ بھی تم ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، یہ بھی ہمیں دے دو۔ اولاد کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک دھچکا لگا، لیکن پھر کہنے لگے یہ بیٹا کیا چیز ہے، لے لو، بیٹا بھی لے لو۔ اور یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ بھی اتروا لیا گیا، وہ بھی اتروا لیا گیا۔ ایک ٹانٹ پہن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں پر حالت کیا تھی؟ صحابہ بیان کرتے ہیں جب مسجد نبوی کے اندر عبد الرحمن بن عوف پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت، ہم ظہر کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف پتھریلی زمین مکہ سے لے کر مدینہ تک پیدل چل چل کر پیر جو ہیں، پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہو چکے۔ اس حالت کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس سب کچھ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے؟ مال بھی دیا، اولاد بھی دی، بیوی بچے بھی دیے، سب کچھ دیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد کے اندر سونے کی ڈلیاں کاٹ کاٹ کر تقسیم کی گئی۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو اللہ رب العزت نے اتنا دیا، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے گنا کر کے واپس دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے۔ بیت اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بار بار پیچھے بیت اللہ کی طرف دیکھ، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن میں کیا کروں؟ تمہارے یہاں کے باشندے جو ہیں، تمہارے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، سنانا بھی آسان ہے۔ گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، آپ
چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، چند لمحات کے لیے جاتے ہیں، فکر پیچھے ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے فکر ہوتی ہے، اولاد کے لیے فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے، آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہیں، کس کے لیے چھوڑا ہے؟ کس کے سہارے چھوڑا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ کے علاوہ دنیاوی کوئی سہارا نہیں تھا، صرف اللہ رب العزت کا سہارا تھا۔ یہ سننا سنانا آسان ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی اولاد کے، وہ جانتے ہیں کہ یہ قربانی کس قدر مشکل ہے، لیکن انہوں نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ جو مال تھا راستے میں ضروریات تھی، ہجرت کے راستے اپنا مال ساتھ لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابی اور ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے دادا جی فرمانے لگے، ابو بکر میرا بیٹا میرے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، سب مال جو تھا وہ سارا ساتھ لے گیا، پیسے سارے ساتھ لے گئے۔ اسماء کہتی ہیں میں نے تھوڑے سے پتھر تھیلی کے اندر رکھے اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے، اور وہ تھیلی اس جگہ پر رکھی جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے رکھا کرتے تھے، اور ان اپنے دادا کا ہاتھ لگوایا کہ دادا جی یہ دیکھیں، یہ پیسے ہمارا باپ ہمارے لیے چھوڑ کر گیا۔ اور وہ تو حدیث ہم نے بڑی مشہور سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ چندے کا اعلان کیا، آپ نے سب کچھ دے دیا، پھر گھر کے دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں سر۔ گھر والوں نے پوچھا آپ یہاں کیا چھوڑا ہے؟ کہاں کچھ دیر پہلے یہاں پر میں نے ایک سوئی رکھی تھی، میں نہیں چاہتا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے مطالبہ کرے مال کی قربانی کا، اور میرے گھر کے اندر میرے مال میں سے ایک سوئی بھی میرے گھر کے اندر باقی رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نکلے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سوچا تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکیوں کے اندر۔ جب جا کر دیکھا کہ ابو بکر صدیق کو گھر کو سارا سامان لے کر آ گئے، کہنے لگے میں نے اس دن دل میں یہ سوچا عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو مال کی قربانی تھی، یہ مال کی قربانی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب ان سے ان کی جان کی قربانی مانگی ہے، انہوں نے وہ بھی دی، نفس کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، اپنی خوشیوں کی قربانی ہے، سب کچھ انہوں نے قربان کیا۔ غزوہ احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، ایک بڑی لمبی داستان ہے اور بڑی دردناک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے خود آگے کیا ہے، اپنے پیاروں کو آگے کیا کہ آپ آگے بڑھیں، اللہ کے راستے میں قربان، شہید ہوئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص نے دیکھا ہے شہادت کا وہ مقام جہاں پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو اس مقام پر لے کر کے، آپ نے دیکھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کٹی پھٹی لاش ہے، کلیجے کو چبایا گیا ہے، ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہیں گیا۔ آپ اس جگہ سے فوری ہٹیں، آپ دوسرے شہداء کے پاس چلے گئے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام روتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں قیامت والے دن ان شہداء کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں گواہیاں دوں۔ سب کچھ انہوں نے قربان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت کے اندر دور سے ایک عورت کو دیکھا، وہ دوڑتی آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ اس عورت کو روکو، عورتوں کے اندر
صبر کم ہوتا ہے. روکو اس عورت کو, یہ اپنی کسی پیارے کی لاش کو دیکھے گی, روئے گی, باویلے کرے گی, صبر کا دامن چھوڑ دے گی. زبیر بن عوام کہتے ہیں میں قریب گیا اس عورت کے, میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی, اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. کہتے ہیں میں قریب گیا, انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا, کہا پیچھے ہٹ جاؤ, میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. زبیر بن عوام کہتے ہیں امی جان میں کبھی بھی آپ کو نہ روکتا, میرے اندر کبھی بھی یہ جسارت نہ ہوتی, لیکن مجھے محبوب پیغمبر نے بھیجا ہے, آپ یہاں پر رک جائیے. کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول نے اگر روکا ہے تو میں رک جاتا ہوں. 2 کپڑے دیے, 2 کپڑے, کہا میں یہ 2 کپڑے لے کر آئی ہوں. یہ 2 کپڑے, ان 2 کپڑوں کے اندر میرے بھائی کی لاش کو کفنا کر اس کو دفن کرنا ہے. یہ قربانیوں کی حالت تھی, یہ قربانیوں کی حالت. اور ادھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھر کے اندر 9 بیٹیاں ہیں, 9 بیٹیاں. ایک بیٹی کا بوجھ مشکل ہوتا ہے, ایک بیٹی کا بوجھ. باپ کو رات کو نیند نہیں آتی, بیٹیاں جوان ہوں. ادھر 9 بیٹیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے, اسلام کے لیے قربانی مانگی ہے, سب کچھ چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دی ہے. بیٹے اولاد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور حالت کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میرے باپ کی لاش پڑی تھی تو میں بار بار اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنے باپ کی لاش کو دیکھتا تھا اور روتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خوشخبری فرمائی, فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا, جب تک تم ان لاشوں کو دفناؤ گے نہیں نا, ان کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتوں نے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے. پھر جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے دلاسا دینے کے لیے ایک طرف لے گئے. آپ نے فرمایا جابر جانتے ہو تیرے باپ کو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا ہے, جس نے اتنی بڑی قربانی دی اللہ کے راستے میں, اپنی ساری اولاد کو چھوڑ دی ہے اللہ کے راستے میں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. جانتے ہو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر الفاظ ہیں, فرمایا کہ اے جابر اللہ رب العزت نے ہر بندے سے پردے کے اندر کلام کیا ہے, لیکن تیرے باپ عبداللہ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا, اللہ نے اپنے نور کے پردوں کو ہٹا کر اس سے کلام کیا. پوچھا ہے عبداللہ بتاؤ تو راضی کس طرح ہو سکتا ہے, تیری رضا کس چیز کے اندر ہے؟ فرمایا شہادت اتنا بڑا بلند مقام ہے, تیرے باپ نے اللہ رب العزت کے سامنے کہا ہے کہ یا اللہ میں دوبارہ جنت میں جانا چاہتا ہوں, دوبارہ, یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج, میں تیرے راستے کے اندر قربان ہونا چاہتا ہوں, قربانی دینا چاہتا ہوں. یہ قربانیوں کی لمبی داستان ہے, یہ جان کی قربانی ہے. صحابہ کرام سے جب اسلام نے مال مانگا ہے انہوں نے مال بھی دیا اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ہے. یہ اسلام کا مطلوب ہے قربانی سے, یہ فلسفہ قربانی ہے. میرا جو کچھ بھی اسلام مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور وہ داستان 3 صحابی, پانی کی کیا حیثیت ہے, پانی کی کیا حیثیت ہے, لیکن انہوں نے پانی کے لیے اپنی جان دے دی ہے کہ ایک کے پاس ساقی پہنچا ہے پانی دینے کے لیے, دوسری طرف سے آواز آئی, اس نے کہا میری ضرورت پیچھے, میرے بھائی کی ضرورت آ گئی. یہ اسلام مانگتا ہے اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اپنے بھائیوں کی ضروریات کو آگے کرنا, یہ قربانی ہے. اگلے کے پاس پہنچا ہے, پھر آگے سے آواز آئی ہے پانی کی, اس نے کہا میری ضرورت پیچھے, میرے بھائی کو کی طرف لے کر جاؤ, پانی کے لیے میری ضرورت پیچھے ہے, میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اس کی طرف پہنچا ہے,
اس کی روح پرواز کر گئی، دوسری کی طرف آیا اس کی روح بھی پرواز کر گئی، تیسرے کی طرف آیا اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات کا درس دیا ہے، جو انسانی ہمدردی کا درس دیا ہے، جو دوسروں کے لیے قربانی پیش کرنے کا درس دیا ہے، وہ تو اس قدر خوبصورت ہے۔ فرمایا وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی، اس کے ساتھ کا ہمسایہ وہ بھوکا رات گزارتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہا گیا؟ ہمدردی کو اسلام کہا گیا۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو اسلام نہیں کہا گیا ہے، ایمان نہیں کہا گیا۔ آپ کتاب الایمان پڑھیں صحیح البخاری کے اندر، اس کے اندر کون کون سی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان میں سے سب سے زیادہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے انسانی ہمدردی ہے۔ یہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے اندر۔ وقت کی قربانی اسلام مانگتا ہے، وقت کی قربانی صحابہ کرام نے دی ہے۔ جب بھی اسلام نے مانگا ہے وقت دیا ہے، جب بھی اسلام نے مانگا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی وقت مانگا ہے ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے مہینوں سفر کیا، مہینوں سفر کیا۔ مجھ سے بھی آج اسلام وقت کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں نے جانور کو تو قربان کر دیا، جانور قربان کر دیا میں نے، لیکن مجھ سے اسلام وقت مانگتا ہے۔ 5 وقت روزانہ مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تمہارے پاس کہاں کھڑے ہیں؟ فجر کی نماز کے وقت نیند بڑی قیمتی ہے، اس وقت نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت بلاتے ہیں اٹھو اٹھو فجر کی نماز کے لیے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اس وقت فجر کی نیند کو قربان جو کر دیتا ہے، 2 رکعت نماز فجر کی، فرض نہیں، سنتیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت قربانی دے دیتا ہے اور اٹھ جاتا ہے 2 رکعت سنتیں فجر کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو مل گئی، دوسری طرف دنیا کا سب کچھ اس کو مل جائے۔ یہ فجر کی 2 سنتیں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی اس بندے کے لیے جس نے قربانی دی فجر کے وقت۔ اس نیند کو قربان کریں، نیند کو قربان کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے شاید پہلے بھی حدیث سنائی تھی، جو فجر کے وقت نیند کی قربانی نہیں دیتا، فجر کے وقت نیند کی قربانی نہیں دیتا، اصبحت خبیث النفس، اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا نفس ناپاک ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے۔ میرے گھر کے اندر بیٹے بے نماز ہیں، بیٹیاں بے نماز ہیں، اولاد بے نماز ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اسلام قربانیاں مانگتے ہیں، فکر کس چیز کی ہے؟ ہمارے یہاں پر نمازی ہیں، میں نے ایک دن کہا ان کو اپنے بھائی کو اٹھائیں، آپ کے بھائی نماز کے لیے نہیں آتے، آپ آ جاتے ہیں، کہتے اٹھتے نہیں ہیں۔ میں ایک دن یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، دیکھا دونوں بھائی دکان پہ بیٹھے تھے، نے کہا آج کیسے اٹھنا ہوا؟ کہنے لگے آج میں نے فیصلہ آباد جانا تھا مال لینے کے لیے۔ میں نے کہا آج جس انداز کے ساتھ تم نے اٹھایا ہے نا، آج جس انداز کے ساتھ، تمہیں پتا تھا اگر یہ نہ اٹھے گا تو دکان بند رہے گی۔ آج جس انداز کے ساتھ تم نے اٹھایا ہے نا، روزانہ اسی انداز کے ساتھ اٹھانا تھا، اسی انداز کے ساتھ اٹھانا تھا۔ یہ قربانیاں مانگتا ہے۔ دن کے وقت 5 وقت جو قربانی نہیں دیتا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کون سی ذلت تیار کر رکھی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے سورۃ القلم ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی پنڈلی مبارک کو ننگا کریں گے، نور کے پردوں کو ہٹایا جائے گا، لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، لیکن کچھ بد نصیب اس وقت ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیے، رکوع نہیں کیے، مؤذن پکارتا رہا، کہتا رہا آؤ، تمہارے پاس طاقت ہے، تم سجدے کر سکتے ہو، تم قیام کر سکتے ہو، تم رکوع کر سکتے ہو،
لیکن نہیں کیے. نبی علی اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، اس وقت وہ اللہ کے سامنے سجدے نہیں کر سکے، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کر سکے. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے اگر ایک بندے کو اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے، جہاں پر کوئی کھڑا ہو کر شخص اس کی بے عزتی کر دے، پتا میں شہر کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اس وقت کتنی بڑی ذلت ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص جمع ہے، عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، بدھ مت ہو، مسلمان ہو، ہر شخص جمع ہے قیامت تک آنے والا. اور اتنے بڑے مجمع کے اندر مجھے اگر سجدے کے لیے بلایا جائے، سجدے کے لیے بلایا جائے اور میں وہاں پر سجدہ نہ کر سکوں، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت کوئی نہیں. دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اس مال کی کیا حیثیت ہے، اتنی بڑی ذلت. قرآن نے اس کا بھی منظر پیش کیا، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، چہرے جھک جائیں، نظریں جھک جائیں گی، چہرے سیاہ ہو گئے. ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا کے اندر یہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے، دنیا کے اندر یہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے. وہم سالمون، اور یہ صحیح سلامت تھے، سجدے کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیے، قربانی نہیں دی ہے. جب دنیا کے اندر کوئی بندہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی اسلام کو قبول نہیں کرتے. آخری بات، حبشہ کا وہ غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کچھ نہیں دیا اسلام کے لیے، کیا کچھ نہیں دیا. مقام کیا ملا اللہ رب العزت کے ہاں؟ ایک وہ تو حدیث ہم نے بڑی مشہور سن رکھی ہے نا، معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اپنے آگے دیکھا، معراج کی رات. ایک اور مقام بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے دلوایا. وہ کیا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ درجہ جس شخصیت کا ہے، انہوں نے ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا تھا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے سنا، نبی علیہ السلام نے سنا ابو بکر نے بلال کو ڈانٹا ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے ابو بکر، جانتے ہو کس ہستی کو تم نے ڈانٹا ہے، کس شخصیت کو تم نے ڈانٹا ہے؟ بھلے یہ تمہارا آزاد کردہ غلام ہے، بھلے اس کی شکل و صورت کوئی نہیں ہے، بھلے دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے ہاں اس کا مقام اس قدر ہے. اگر اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر، آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے اگر بلال ناراض ہو گیا نا، تو آسمان کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے لیے قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھلنے، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کے اندر ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکتا، قیامت والے دن اللہ رب العزت خود دیں گے. اس کے پیچھے بھائیوں قربانی ہے. اسلام نے جو بھی مانگا ہے انہوں نے دیا ہے، دیا ہے انہوں نے. ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم نے سن رکھا ہے، بارہا دفعہ بتلایا گیا ہے کہ پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. اور ہماری حالت یہ ہے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، ہم پنکھے کی ہوا کو قربان نہیں کر سکتے. بارہا دفعہ یہ بتلایا گیا، لیکن اس کے باوجود نمازی آتے ہیں ظہر کے اندر، عصر کے اندر، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتے ہیں، ادھر سا صرف پنکھے کی ہوا کے لیے، چند منٹ کی ہوا کے لیے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی نماز کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اللہ کی ادھر بھی حوالت تھی. صحابہ کرام نے تو اس وقت پنکھے ہوتے تھے، اس وقت کی حالت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم پنکھے کی ہوا کو قربان نہیں کر سکتے، پھر اجر کیسے ملے گا، پھر مقام کیسے ملے گا؟ میرے بھائیوں، جب سنت کی بات آ جائے پھر سب کچھ قربان ہے. سنت کی بات ہے، میں اپنی نہ قربانی کر سکتا،
خوشیاں اس لیے غیر اسلامی طریقے سے ہوتی ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ خوشیاں اس وقت اس لیے غیر اسلامی ہو جاتی ہیں، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کس لیے؟ ناک کے لیے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جب جہنمی کو کھینچنا ہے نا، جہنم کے اندر پھینکنے کے لیے اسی ناک کے اوپر گھسیٹا جائے گا۔ یہ وہ ناک تھی جس کو تم ہر بات کے اندر آگے لے آتے تھے، میری ناک نہیں رہی، میری ناک نہیں رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نماز سب سے بڑی قربانی ہے۔ نماز اپنے لیے 5 روزانہ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کہاں گئے؟ جو کچھ بھی ہے، نماز سب سے آگے، نماز سب سے آگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔